مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا بنا اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہیں اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اے اللہ، مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا، آمین۔ آج قرآن کریم کے ساتھ ہمارا نہ شعوری تعلق قائم ہے اور نہ ہی اسے امام بنانے اور ماننے کا ارادہ ہے، صرف برکت کی کتاب کے طور پر مان لیا گیا ہے۔ مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم اس غم سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو دل میں بستا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے، اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں ہے وہ تمہارے بارے میں کہے۔ عورت کا حوصلہ۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور تم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا، موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزانہ تلاوت۔ ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دیں گے، اگرچہ کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔
اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ بغیر گوشت والے چہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغل خور، جھوٹا گواہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نماز کو چھوڑ دینے والا۔ آپ کے جن قریبی دوستوں کو آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں تکلیف کا احساس دلوانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ نیک بیوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے مہربان رب ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا اخلاق اپنائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی بات کرتے اور کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگا، ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ تو جمع رہے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر گزارا۔ آج وقت ہے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے، بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔